تیری نظر صرف میری صفت رحمانیت اور رحیمی تے ہوئے. فرمایا نال یاد رکھی کدھر صرف رحمان رحیم سمجھ کے نمازاں چھوڑ نہ دیں, رحمان رحیم سمجھ کے فرض چھوڑ نہ دیں, رحمان رحیم سمجھ کے زکوٰۃ چھوڑ نہ دیں, رحمان رحیم سمجھ کے یتیماں تے ظلم نہ کریں, رحمان رحیم سمجھ کے غریباں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کریں, رحمان رحیم سمجھ کے شراب دے قریب نہ جائیں, رحمان رحیم سمجھ کے سود دے قریب نہ جائیں, کسی برائی ول مینوں رحمان رحیم سمجھ کے نہ جائیں. مالک یوم الدین جس دن حساب ہونا ہے اس دن دا مالک بھی میں اللہ. ابتداءً فقہ حنفی دے احناف دے حوالے نال جو نماز دا طریقہ ہے قرآن و حدیث دی روشنی کچھ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. پھر گزشتہ جمعہ نماز قرب خداوندی دا ذریعہ ہے, نماز اللہ کریم دی بارگاہ حاضری دی سعادت حاصل کرنا ہے, اور اس دے طریقہ کار دے حوالے نال چند معروضات پیش کیتیاں سن کہ گھر تو چلیے تے تیاری کر کے آئیے کہ اسی اللہ کریم دی بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں. اچھے کپڑے پہن کے عمدہ ٹوپی یا امامہ شریف سجا کے خوشبو لگا کے وضو کر کے اللہ کریم دی بارگاہ حاضر ہوئیے. کیوں رب العالمین دا ارشاد ہے خذو زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد دے کول تساں زینت نو اپناؤ, خوبصورتی نو اپناؤ, جتنا حسن لے آ سکتے ہو اتنا حسن لے آؤ. اس واسطے گھر تو تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے زیب و زینت دے نال اللہ کریم دی بارگاہ حاضر ہوئیے. کیوں اللہ کریم نے خود سرکار نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی نو پسند کردا ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے, اللہ جمال نو پسند کردا ہے. تے جدوں اللہ کریم دی بارگاہ حاضر ہوئیے تے جمال نال خوبصورت بن کے سونا بن کے جتنا اپنی حیثیت استطاعت ہوئے اس انداز دے نال مسجد دے اندر حاضری دے گی. اور ایک جگہ تے خود اللہ کریم نے شکوہ بھی فرمایا اپنے واسطے تساں برادری واسطے بندے سنوردے ہو تے میں اللہ واسطے کیوں نہیں بندے سنوردے. بھئی میری بارگاہ آؤ تے پھر بھی سنور کے آؤ, سج کے آؤ, بن کے آؤ. اس واسطے گھر تو نکلیے تے تیاری کر کے پھر وضو دا طریقہ میں عرض کیتا سی کہ ہر عضو دھون لگے ہاں, مسا کرن لگے ہاں. نظریہ اے ہوئے کہ اسیں اے ہاتھ گناہاں تو پاک کر رہے ہیں, اکھاں گناہاں تو پاک کر رہے ہیں, زبان گناہاں تو پاک کر رہے ہیں, دماغ مسا کرن لگے ہیں سر دا گناہاں تو پاک کر رہے ہیں, کن گناہاں تو پاک کر رہے ہیں, اس ساری قدم گناہاں تو پاک کر رہے ہیں. وضو دا اس انداز وچ وضو کریے کہ اللہ ساڈے دل وچ وسدا ہوئے. پھر مسجد وچ آئیے اور نیت دا بھی میں عرض کیتا سی جدوں منہ طرف خانہ کعبہ شریف کہیے تے پھر پہلے تصور بنیے کہ سامنے اللہ دا گھر ہے تے پھر اللہ اکبر کہیے. ساریاں چیزاں اگر اساں ذہن وچ رکھیاں تے انشاءاللہ العزیز ساڈی نماز دے اندر حضوری پیدا ہوئے گی, ساڈی نماز دے اندر اللہ کریم دا قرب سانو نصیب ہوئے گا. اور ابتدان اگر یہ مشکل نظر آئے, انسان نو مشکل محسوس ہوندا ہے, فرمایا اوکھا سوکھا ہو کے مشکل دے نال ہی اگر تسی ابتدان کرو گے تھوڑی تکلیف تانوں برداشت کرنی پے گی, لیکن بہت جلد اللہ دا فیضان تانوں نصیب ہونا شروع ہو جائے. یہ بزرگاں نے تعریف فرمائے. میں اتھوں تک پچھلے جمعہ گفتگو کرن دا شرف حاصل کیتا سی, اج کچھ دو گلاں نئیاں عرض کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں, کر دتیاں نے. ہن اس تو بعد تکبیر تحریمہ جیڑی پہلی تکبیر اسی پڑھنے ہاں, اس تکبیر نو کہندے نے تکبیر تحریمہ.
اور تکبیر تحریمہ تکبیر کہندے نے اللہ اکبر کہن نوں اسی نعرہ بھی لگانے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تحریمہ تحریم دی مؤنث ہے اس دا مطلب ہے حرام کرن والے جس طرح سورہ تحریم بھی قرآن مجید دے اندر موجود ہے حرام کرن والی سورت تکبیر تحریمہ نو حرام کرن والی تکبیر کیوں کیا جاندا ہے اس واسطے کہ یہ تکبیر کہن تو پہلے کچھ چیزاں حلال ہوندیاں نے یہ تکبیر کہندے جائیے تے او ساڈے تے حرام ہو جاندیاں تکبیر نہیں کہی نماز شروع نہیں کیتی اسی ایک دوسرے نال گفتگو کر سکدے ہاں ایک دوسرے نو سلام دے سکنے ہاں ایک دوسرے دی بات سنا سکنے ہاں کھا سکنے ہاں پی سکنے ہاں اور بہت سارے معاملات نے نماز تو پہلے اس تکبیر تو پہلے وہ اسی سر انجام دے سکنے ہاں لیکن جدوں تکبیر کہہ لی نہ پہلی اللہ اکبر تکبیر کہہ کے ہاتھ بننے نے تے پھر ایک دوسرے نو سلام کرنا حرام ہے نماز تکبیر تو بعد سلام کرنا حرام ہے تکبیر تو بعد کلام کرنا حرام ہے تکبیر تو بعد کھانا پینا حرام ہے گویا جدوں تساں تکبیر کہہ لئی پہلی تکبیر تکبیر اولا تکبیر تحریمہ اس تو بعد یہ ساریاں چیزاں حرام ہو گئی اور صوفیاء فرماندے نے صرف یہ چیزاں حرام نہیں ہوئیاں اس تکبیر تحریمہ دا سب تو اعلی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس وقت تو اپنا دل دنیا تو ہٹا کے خالص اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دے یعنی تیرے دل دے اندر صرف کھان پین گفتگو نہیں دنیا روے ہی نہیں تیرے دل دے اندر نہ تیری ذات ہوئے اور عاشقاں دی تیرے دل دے اندر نہ تیرے رشتہ دار آون نہ دکان آوے نہ کاروبار آوے نہ سیاست آوے نہ معاشرت آوے نہ محلہ آوے نہ شہر آوے دل دے اندر کوئی بھی آباد نہ ہوئے صرف دل وچ اللہ آباد ہو یعنی تکبیر تحریمہ دا مطلب یہ ہے جدو تساں اللہ اکبر کہنا ہے پھر دوئی کوئی نہیں ایک خدا ہے ایک تسی تواڈی ذات ایک خدا دی ذات ہے درمیان وچ کوئی نہ آوے اصل تکبیر تحریمہ دا لطف ہے یہ اگر اسی نماز پڑھنے ہاں دنیا دا خیال کرنے ہاں اسی حساب کتاب نماز دے اندر ادا کرنے ہاں اسی دنیا دے کام نماز جی یاد کرنے ہاں تو پھر برادران گرامی قدر وہ نماز دا اصل مقصد نہیں نماز ادا ہو جائے گی فرض ادا ہو جائے گا لیکن جو نماز دا مقصد ہے میں پچھلے جو مرد کیتا سی نماز دا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ عراق میں تشریح عرض کر چکے ہیں اس واسطے تکبیر تحریمہ اور صوفیاء کہندے اے اللہ دی بارگاہ جڑا حضور ہے حاضری ہے دل دا اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا کیا یہ ممکن ہے کس انداز وچ حاضر ہو سکدا ہے فرمایا عام بندے دا دل صرف اتنا ہے کہ وہ نماز تے فوکس کرے نماز تو باہر نہ جائے لیکن جڑے خاص بندے نے اللہ دے محبوب بندے انہاں دا دل اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون دا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ اللہ تو علاوہ ہر ایک نو بھول جاون بظاہر وضو پانی نال نہیں کر کے آئے وہ اپنیاں آرزواں دا خون کر کے وضو کر کے آئے اپنی خواہشات جو نفسانی خواہشات نے انہاں دا خون کر کے اس دے نال وضو کر کے آئے بھئی ہن اللہ دی بارگاہ چ آئے ہاں ہن ساڈی نہیں چلنی ہن صرف اللہ دی اور برادران گرامی قدر سب تو زیادہ اللہ کریم دا قرب اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضری دل اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جانا ساری کائنات دے مومن ولی غوث کتب ابدال دائیں وطیرہ ہے لیکن ہر ایک تو بڑھ کے جس دا دل اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوتا ہے او سیدہ آمنہ دلال نے حبیب رب ذوالجلال نے مدینے دے تاجدار نے آپ فرمان دینے لی
وقت مع اللہ لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. تیرے میرے نبی نے فرمایا لوگو میرے تے ایک وقت ایسا آندا ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا وا. جدوں میں اللہ دی بارگاہ وچ جانا تے خدا تے مصطفیٰ دے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکدا. اللہ رسول دے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکدا. نہ کوئی فرشتہ مقرب آ سکدا ہے نہ نبی رسول آ سکدا ہے. اس وقت صرف یا خدا ہوندا ہے یا میں مصطفیٰ. سب تو بہترین قرب الہی اللہ کریم دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء نے لکھیا او کدوں وقت آندا سی. سرکار فرمایا کرتے سن جدوں میرا رابطہ اللہ نال ہو جائے تے پھر درمیان وچ کوئی فرشتہ کوئی نوری کوئی نبی کوئی رسول درمیان وچ نہیں سی آ سکدا. ساڈا اتنا مضبوط تعلق سی. اتنا تعلق مضبوط نہیں ہو سکدا ساڈا لیکن اسی یہ عرض تے کر سکتے ہیں یا اللہ او سونے دے اس تعلق دا واسطہ سنو اپنا قرب نصیب اپنی رضا نصیب فرما. ورنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو نماز دے اندر جدوں نے تکبیر تحریمہ پڑھنے چلو ایک فضیلت آپ دے گوش گزار کر دیا. میرے آقا نے فرمایا من صلی للہ اربعین یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا آدمی 40 دن اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر جماعت دے نال حاضر ہوتا ہے با جماعت نماز ادا کرتا ہے 40 دن اور 40 دن ہر نماز تکبیر اولا دے نال ادا کرتا ہے تکبیر تحریمہ دے نال ادا کرتا ہے. تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا میرا اللہ 2 آزادیاں اس نو عطا فرماندا ہے. ایک وہ بندہ کدے منافق نہیں ہو سکدا دوجا جہنم دی اگ تو اللہ انہوں آزاد فرما دیندا ہے. تکبیر تحریمہ جڑی اسی پہلی تکبیر آکھنے ہیں اس دی یہ فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن تسلسل دے نال اگر آدمی پہلی تکبیر دے نال نماز ادا کرے اللہ کریم اس نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما. دوسرا اس دے دل وچ اگر کوئی نفاق ہے منافقت ہے کسی مسلمان بھائی دے بارے اللہ کریم دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نفاق بھی اللہ کریم اس دے دل چو ختم. یہ ہے تکبیر تحریمہ. اور پھر ساری نماز دے اندر ضروری ہے کہ سانو ترجمہ آندا ہوئے. نماز دیاں 2 صورتاں علماء نے ذکر فرمائیاں نے بلکہ ہر چیز دے اندر 2 حیثیتاں ہوندیاں نے. ایک بظاہر جسم ہوندا ہے ایک اس دی روح ہوندی ہے. ایک ظاہری صورت ہوندی ہے ایک اس دی باطنی صورت ہوندی ہے. کوئی چیز بھی دیکھ لو دیواری دیکھ لو ظاہر دیکھ لو اس دے اندر ایک باطن بھی ہے آپ جاندے ہو. پنکھا دیکھ لو بظاہری شکل ہے اس دے اندر باطنی چیزاں نے جنہاں دے سر تے چل رہے ہیں جنہاں دی وجہ تو چل رہے ہیں. ہر چیز دے اندر ظاہر اور باطن ہے. علماء نے فرمایا نماز دا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور جس آدمی نے نماز دے ظاہر اور باطن تے عمل کر لیا وہ آدمی کامیاب ہو. ظاہر کیا ہے برادران گرامی قدر علماء کرام نے فرمایا
بزرگاں نے فرمایا کہ نماز دا ظاہر اللہ اکبر تو لے کے یوم یقوم الحساب تک جتنی نماز تساں تے میں ادا کرنے ہاں، ثنا پڑھنے ہاں، قرات کرنے ہاں، رکوع اندر جا کے تسبیحات پڑھنے ہاں، تکبیرات پڑھنے ہاں، جتنی نماز پڑھنے ہاں وہ اچھے انداز دے اندر آئے، اس نماز دا طریقہ صحیح تجوید دے مطابق ہوئے، اس دے مخارج ٹھیک ہوئن، نماز جو اسی پڑھنے ہیں اس دا ایک ایک حرف جس انداز وچ ادا کرنا ہے اس انداز وچ ادا کیتا جائے، قرات تے تجوید تے قوانین تے اصولاں دے مطابق ادا کیتا جائے۔ اگر ساری نماز اور ساڑھے ساتھی ہر چیز یاد کر لیندے لیکن اس پاسے توجہ نہیں کہ جامعہ قمر الاسلام دے قاری صاحب کو ٹائم لے لیگی، اپنی مسجد دے امام صاحب کو جتھوں تشریف لے آ رہے ہو آپ انہاں کو ٹائم لے کے اسی نماز نو صحیح کریے۔ کیا وجہ ہے؟ نماز ہر دکھ دی دوا ہے، نماز ہر درد دی دوا ہے، نماز ہر تکلیف دا مداوا ہے، نماز ہر مصیبت کے بند ہے، دیوار ہے۔ لیکن اسی نمازاں پڑھنے ہیں، تکلیفاں بھی سانوں نے، بیمار بھی ہیں، پریشانیاں بھی نے، مصیبتاں بھی نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسی نماز ادا ہی نہیں کر رہے، ادا کر رہے ہیں قائم نہیں کر رہے۔ نماز دے قائم واسطے بنیادی دو شرطاں نے، باقی تے بہت ساری شرائط نے، نماز دی شرائط نے، نماز دے فرائض نے، نماز دے آداب نے، نماز دے واجبات نے، نماز دے سنن نے، نماز دے مستحبات نے، ساریاں چیزاں نے، لیکن بیسک دو چیزاں نے، یعنی وہ ساریاں چیزاں تے عمل ہو جائے تے پھر نماز دے اندر دو چیزاں رہ جاندیاں نے، ایک نماز دا ظاہر کہ نماز نو قرات دے نال پڑھیا جائے۔ اسی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک حمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پتہ نہیں کس انداز ہے۔ جدوں نماز دے اندر غلطی ہوئے گی اور اسی انجانے اندر بعض اوقات ہو سکتے کفر کر رہی ہو تو پھر اس نماز دے کتنے سانو فائدے حاصل ہوئے، اس دا فائدہ ہوئے گا یا نقصان کہ نماز پڑھ دیں اگر اللہ کریم دی بے ادبی ہو جائے، نماز پڑھ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان دے خلاف کوئی جملہ منہ چوں نکل جائے، یعنی اسی اس نو صحیح ادا نہ کر سکیے۔ بالفرض الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے الحمدللہ، کوئی پڑھ دے الحمد، اور حمد ایک معنی موت ہے، اسی اپنے اندازی تے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ لیکن اس کا معنی کی بنے گا جدو پڑھیں گے الحمدللہ؟ موت ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صرف تھوڑی جی غلطی نال اتنا معنی چینج ہو جائے۔ اور ساڑی نماز دے اندر اتنی صرف مخارج دی بات ہے، زیر زبر پیش دیاں بھی غلطیاں ہوں گی۔ اس واسطے عرض کراں گا، اس وچ کوئی شرم دی بات نہیں۔ اج نہیں جی عمر زیادہ ہوگی، بابیاں نو بھی ویکھے عمر زیادہ ہوندی ہے، لیکن فیس بک واٹس ایپ انہاں بھی انگلیاں پھیریاں، وہ بھی انگلش بھی نہیں جان دے، اردو بھی نہیں جان دے، پر فیس بک دا اکاؤنٹ ہے، واٹس ایپ دا اکاؤنٹ ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں۔ بابا جی یہ تو انہوں کنے دسے، بس جی سمجھ آ گئی ہے، میں جوانا نالو چنگا چلا۔ بھئی اگر انہاں چیزاں دی سمجھ آ سکتی ہے تے نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ دنیا داری دے سانو سارے مسائل، دکان تے کوئی بابا جی بیٹھے انہوں نے بالکل پتہ ہے نفع کس چیز ہے، نقصان کس چیز ہے، کتنے دی میری خرید ہے، اس تے کتنے اخراجات آئیں، اتنے دی بیچاں گا نفع ہوئے گا، اتنے دی بیچاں گا نقصان ہوئے گا، یہ ساریاں چیزاں علم نے بابا جی نو۔ اگر بابا جی نو کہیے بھئی نماز تھوڑی صحیح کر لئیے، مخارج دے نال ادا کر لئیے، تے کہیں گے نہیں جی میرے تے ہن دند نہیں رہے، عمر نہیں رہی، بڑھا ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی، میں نماز ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور ادھر حدیث پاک بھی پڑھنے ہیں کہ سرکار نے فرمایا بھی پنگوڑے تو لے کے قبر تک، مہد تو قبر تک، مہد تو لاہد تک علم حاصل کرو۔
اس واسطے برادران گرامی قدر اگر اساں اپنیاں زندگیاں دے اندر انقلاب چاہنے ہاں بھئی 5 وقت بندہ مسجد وچ بھی آئے سردی دے اندر وضو بھی کرے گھر ٹائم بھی چھوڑ کے دکان بھی چھوڑ کے آئے معاملات بھی چھوڑ کے آئے پھر بھی اگر نماز دا بظاہر فائدہ نہ ہوئے تے دے آنا رائے گا نماز فرض ادا ہو گیا ہے لیکن جڑے ثمرات نے نماز دے جڑے پھل نے نماز دے او تے تاں نصیب ہونے جدوں نماز دا ظاہر ٹھیک ہونا اتنا وقت نکالنے ہاں تے تھوڑا جا وقت نکال کے اساں نماز دے ظاہر نو ٹھیک کریے پہلا کام کہ نماز نو ادا اس انداز وچ کریے کہ مخارج اور قوانین اور اصولاں دے مطابق جس طرح تجوید کہندی انج پڑھیے دوسرا ہے نماز دا باطن کہ نماز دا ترجمہ یاد ہو ہن اتنے سنگی ہوسن جنہاں نو 50 60 سال ہو گئے نماز پڑھدے انہاں نو یہ نہیں پتا بھئی میں ہر روز 5 وقت مسجد وچ آیا کردا سی لیکن مینوں اجے نہیں پتا میں مسجد وچ آ کے اللہ نال گلاں کادیاں کردا سی کمزوری ہے نا اور اگر ترجمہ یاد ہوئے تو پھر یہ جڑے خیال آندے نا شیطان دے وسوسہ آ گیا ہے دنیا دا خیال آ گیا دکان دا سیاست دا معیشت دا معاشرت دا یہ سارے جڑے خیال ہوندے نے وجہ یہ ہے کہ سانو ترجمہ نہیں ہوندا اسی زبان نال پڑھدے پے ہوندے ہاں دل کدے اس واسطے اس نماز نو ترجمے نال یاد کریے پھر پڑھیے پھر لطف بھی آسی پھر جدو بندہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے اے ہمارے اللہ تو پاک ہے وبحمدک تعریف تیری ہے وتبارک اسمک کا تیرا نام برکتوں والا ہے وتعالی جدوں کا تیری شان اونچی ہے ہن ذرا تصور تے فرماؤ پچھلے جمعے دی گفتگو تے آج دی گفتگو نو سامنے رکھو آدمی وضو کر گھروں نکلے اچھے کپڑے پہن کے آئے دل وچ خیال ہوئے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں بادشاہاں دے بادشاہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے ہیں وضو کریں یا اللہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں اکھاں نو پاک کر دے اکھاں نو پاک کر دے میں وضو پیا کرنا مولا میرا جسم تو پاک کر دے میں دھوندا پیا پاک تو کر دے پھر آکے اللہ اکبر یا اللہ تو سب تو بڑا ہے میں دنیا دیاں بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے تکلیفاں اندر گھریا وا مصیبتاں اندر گھریا وا لیکن مولا اقرار کرنا ہر تکلیف چھوٹی ہے تو بڑا ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے تو بڑا ہے گڑ گڑا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر کہے دل وچ خیال ہوے یا اللہ اے جن میرے مسائل نے تو بڑا ہے میرا کم سی تیری بارگاہ دے اندر آ جانا میرا کم سی تیری بارگاہ چ عرض معروض کرنا یا اللہ کرم کرنا تیرا کم ہے یقین رکھی نماز پڑھ کے اگر ظاہری تے باطنی دعا صورتاں دے اندر نماز نو صحیح ادا کر کے جاویں گا میرا اللہ تیری ہر دکھ پریشانی دور فرما دے گا ولا الہ غیرک وتعالی جدوں کا تیری شان اونچی ہے ہن اللہ کریم نو بندہ سامنے ویکھے یعنی دل وچ تصور کرے میں اللہ دے سامنے کھڑا ہاں اس وقت پھر بندہ یہ کہے ولا الہ غیرک یا اللہ اے میرے اللہ تیرے تو علاوہ عبادت دے لائق ہو یہ ساریاں چیزاں پڑھے پھر کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہنا کرنا آیا شیطان مردود حملہ کر سکتا ہے یا اللہ میں تیری پناہ منگدا میں نے اس شیطان دے حملے تو محفوظ فرمائی پوری نماز وچ میں نے اپنا تصور تے اپنی حضوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تصور کر کے پڑھے یا اللہ تیری بارگاہ چاہیا شیطان روکدا رہیا ہے رستے تے ہن نماز دے وچ بھی او برے خیال آ سکدے نے یا اللہ کرم تیرا ہونا ہے لجپالی تیری ہونی ہے تے انشاءاللہ اے خیال دور ہو جانے میں تیری پناہ پہ ہونا میں عاجز ہاں میں کمزور ہاں
مینوں اپنے دماغ تے پورا غلبہ حاصل نہیں ہے، میرے دل تے مینوں غلبہ حاصل نہیں، یا اللہ بس تیری کرم نوازی ہونی ہے، شیطان دے حملیاں تو محفوظ رکھیں، اپنی نماز صحیح طرح پڑھن دی توفیق عطا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال میں شروع کرنا جڑا بڑا رحمان رحیم ہے۔ اس تو بعد سورہ فاتحہ پڑھ دے، اور سورہ فاتحہ دے اسرار و رموز ویکھو نا آپ کہ سورہ فاتحہ شریف یہ بار بار کیوں رکھی گئی؟ بھئی اگر فجر دیاں 4 رکعتاں ادا کریے، ظہر دیاں 12 رکعتاں ادا کریے، عصر دیاں 8 رکعتاں ادا کریے، یہ کوئی 4 پڑھ دے، مغرب دیاں 7 رکعتاں، پھر عشاء 17 رکعتاں، ہر رکعت سورہ فاتحہ رکھی گئی، اس وچ کوئی حکمت تے ہے نا؟ کوئی اور سورت اللہ کریم رکھ دیں دے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الضحیٰ، سورۃ التین، کوئی سورت رکھ دے۔ یہ سورت اللہ کریم نے نماز دی ہر رکعت وچ کیوں رکھی ہے؟ اس واسطے کہ اللہ دا سارا کلام شان والا ہے، پر اے سورت ہوئے جیڑی اللہ نے فرمایا سونیا تانوں اسی 2 واری ایک سورت، پورا قرآن ایکوں واری نازل ہوئے، پر سورہ فاتحہ اللہ نے 2 باری نازل فرمائی۔ سرکار مکہ پاکستان سورت فاتحہ اتھے بھی آئیے، مدینے آئے نے سورہ فاتحہ اتھے بھی آئے۔ پھر فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری دی واسطے شفا ہے، دوا ہے۔ اور بخاری شریف دی حدیث پاک بڑی معروف ہے نا، صحابہ کرام علیہ رضوان جا رہے سن تے رستے تے بھوک لگی، ایک قبیلے والے کول گئے، انہاں نوں کہا بھئی سانوں کھانا کھلاؤ۔ ویسے عرب والے لوگ بڑے مہمان نواز سن، انہاں پوچھا تسی کون ہو؟ صحابہ نے عرض کیتی اسی مصطفیٰ کریم دے نوکر ہاں۔ وہ مشرک سن، انہاں نے کہا اوہی تے سی دئیے آ، پر تسی کلمہ پڑھے ساڈا دین چھوڑے اسی تانوں کھانا نہیں دے۔ اگے چلے گئے صحابہ کرام، پچھو ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے اسی پنڈ دا قبیلے دا ایک بندہ دوڑدا آیا، کہن لگا جی ساڈے سردار صاحب نوں بچھو نے کٹ لیا تے تسی نیک لوگ لگدے ہو، داڑیاں رکھیاں جے، مسلماناں کول کوئی منتر شنتر کوئی ہے دم شم تے او کرو۔ صحابہ نے فرمایا بھی اسی 40 بکریاں لے ساں تے پھر دم کر ساں۔ کنیاں بکریاں؟ 40 بکریاں۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے، بندہ مردہ پہ لے گئے، صحابی نے دم کیتا تے وہ بندہ ٹھیک ہو۔ ہن بکریاں لے لیاں، صلاح کیتی بکی کریے، کہن لگے نہیں ادوں تک یہ ساڈے واسطے حلال نہیں جدوں تک سرکار سانوں حکم نہیں فرمائے۔ واپس آ گئے، میں مختصر عرض کر رہا کیونکہ موضوع تے میں اگے لے کے چل رہا ہوں۔ واپس آئے تے سرکار دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ واقعہ پیش آئے، سرکار نے فرمایا کی پڑھ کے دم کیتا نے؟ عرض کیتی حضور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتی، اللہ انہوں صحت۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تانوں کیویں پتہ لگا کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے؟ عرض کیتی حضور تواڈے کولوں ایک واری سنیا تھی کہ فاتحہ ہر مرض دی دوا ہے۔ اس واسطے یہ سورہ فاتحہ بہت زیادہ شان والی، اس لئے علماء نے 15 تو 20 صرف نام رکھے نے سورہ فاتحہ دے، جنہیں نام ہوندے ہیں۔ اور پھر قرآن شریف دا دی بادشاہ شروع چ اللہ نے ذکر فرمائی، نازل شروع چ نہیں ہوئی۔ اس واسطے برادران گرامی قدر سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے، اللہ نے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر رکھیا ہے، اور علماء فرمانے نے کتنیاں رکعتاں نے اگر نوافل نو ہٹا دیتا جائے، جڑے ظہر دے اندر اسی آخر تے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھ دے ہیں، نفل چھوڑ دیتے جان، اور مغرب دے بھی نفل ترک کر دیتے جان، عشاء دے نوافل بھی چھوڑے جان۔ علماء فرمانے نے سنت موقدہ غیر موقدہ تے فرضاں دیاں رکعتاں نو
نو جمع کیتا جائے تعداد بن دیئے 40 اور ہر چلا جنہ بھی لوگ کر دینے 40 مرتبہ روزانہ پڑھ دینے صوفیاء دے جڑے چلے ہوندے نے 40 دن ہوندے نے 40 بار پڑھیا جانا ہے اللہ دے محبوب چاہندے نے جڑا بندہ 5 وقت نماز ادا کرے او سورہ فاتحہ دا پیر تے عامل بن جائے یعنی اگر اساں نماز سورہ فاتحہ پوری نماز ظاہری اور باطنی انداز دعا طریقے نال جڑے میں عرض کیتے نے پڑھ کے آئیے روزانہ 40 مرتبہ پڑھیے نا جیڑی شے روزانہ 40 باری پڑھی جائے پھر بندہ اس دا عامل بن جاندا ہے پھر تو اول تے سورت فاتحہ تواڈے قریب کسے شے نو آن ہی نہیں کوئی تکلیف قریب آئے گی نہیں آئے گی آپے دم کرو گے کسے پیر کسے مرشد کسے عامل الجان دی ضرورت ہی نہیں ہوے گی اللہ دے حکم نال تسی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو گے اللہ تانوں شفاواں عطا فرمائے 40 مرتبہ بن دی ہے ایک دن دے اندر اے سورہ فاتحہ دا اور سورہ فاتحہ ترمذی شریف دی روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آپ فرماندے نے اللہ کریم ارشاد فرماندے نے قسم تو الفاتحہ بینی و بین عبدی میں سورہ فاتحہ نو اللہ کریم نے فرمایا اپنے درمیان تے بندے دے درمیان تقسیم فرما دی اسی گناہگار کتھے اللہ فرماندا میں اپنے درمیان تے اپنے بندیاں دے درمیان سورہ فاتحہ نو تقسیم فرمایا کچھ حصہ بندیاں نو دتا ہے کچھ اپنے کول ہن اس دی تفصیل اگے ذکر فرمائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ کریم فرماندے نے اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم فرماندے نے جدو بندہ مسجد دے اندر آ کے نماز دی نیت کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھدا ہے فرمایا اس وقت اللہ کریم خود فرماندے نے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی بندہ اتھے کہندے الحمدللہ رب العالمین اللہ عرش تے کہندے نے فرشتے ہو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف فرمائی میرے بندے نے میری تعریف کی تھی جی اللہ فرمائے اسیں تے فروغیہ مسجد پڑھ دے پہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین رب فرشتیاں نو فرمائے اے میرے کنے بندے نے جنہیں میری تعریف کر رہے اللہ کریم خوش اور یہ الحمدللہ صرف کہنا نا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ساریاں تعریفاں اللہ دے اللہ واسطے اللہ کے لیے صرف یہی کہنا بہت بڑی شان ہے حضرت سیدنا جبریل امین نو اللہ کریم نے فرمایا جبریل نے دیکھے ایک آدمی بڑی عبادت کر رہے کدے قیام کر رہے ہیں کدے رکوع کدے سجدہ کر رہے آئے عرض کی تھی یا اللہ بڑا نیک پرہیزگار تہجد گزاری عبادت گزار اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل ذرا لوح محفوظ والویک جبریل امین نے لوح محفوظ والویکیا اس آدمی دا نام بدبختاں دے اندر لکھی آئے اشقیاء دے اندر لکھی آئے جبریل بڑے حیران ہوئے نے اس آدمی نو کیا تیری نمازاں عبادتاں ریاضتاں ساریاں ضائع گئیاں نے تو بدبخت نے لوح محفوظ تے تیرا نام بدبختاں دے اندر لکھیا ہے اس آدمی نے کی پڑھیا الحمدللہ اس آدمی نے کیا ساریاں تعریف اللہ واسطے نے جبریل سمجھیا شاید اس نو میری بات سمجھ نہیں آئی انہیں شاید سمجھے آئے میں کیا ہے کہ خوشبختاں وچ نہ آئے جبریل امین نے دوبارہ انہوں فرمایا اے بندے
تیری اس نماز دا قیام رکو سجدے دا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے تیرا شمار بدبختاں دے اندر فرمایا ہے. او بندہ کہندے جبریل پہلے بھی میں سمجھ گیا ہن بھی سمجھدا پیا تے کہنا الحمدللہ میں اسی قابل ہاں میرا نام شقیاں اندر لکھیا جائے, میں اسی قابل ہاں میرا نام بدبختاں اندر لکھیا جائے. میں باویں بدبخت ہاں پر یہی کہندا رہواں گا ساریاں تعریفاں میرے اللہ واسطے نے جڑا عالمین دا رب ہے. میں باویں جہنم وچ ٹر جاواں میں یہی کہاں گا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جڑا ساریاں جہاناں دا رب ہے. میرے رب نے فرمایا جبریل ذرا ایک باری پھر دیکھ لوہے محفوظ والے. انہیں جدو دوبارہ لوہے محفوظ والے ویکھیا اس آدمی نو مخاطب کر کے کیا اپنے بختاں تے ناز کرے اللہ نے تینو خوش بختاں وچ لکھ چھوڑیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا صرف بجائے انہیں کیا ہے الحمدللہ. او یارو بندہ بدبخت ہوئے اصلی بدبخت ہوئے لوہے محفوظ تے بھی لکھیا ہوئے بدبخت دو باری صرف پڑھے الحمدللہ الحمدللہ اللہ انہوں خوش بخت کر دیندہ ہے. جڑا بندہ ہر روز 40 مرتبہ صرف الحمدللہ نہیں پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ او دے بخت کنے بلند فرماتا ہوئے. الحمدللہ تمام تعریفاں ہن حمد دی تعریف میں نہیں کردا. میں جدوں اس میں محمد تے گفتگو کیتی ہے میں حمد دی تعریف کر چکیا کہ حمد کس نو کہندے نے هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا. تمام تعریفاں اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب ہے. اللہ کریم فرماندے ہیں فرشتو ویکھو حمدنی عبدی میرے بندے میری تعریف کیتی ہے. اور 40 مرتبہ اگر روزانہ بندہ سورہ فاتحہ ادا کرے اور 40 مرتبہ اللہ دی طرفوں جواب آوے بندے واسطے اس تو بڑھ کے بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے. پھر فرمایا اذا قال العبد الرحمن الرحیم جدو بندہ کہندا ہے الرحمن الرحیم تے اللہ کریم فرماندے نے اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا پڑھی ہے. میرے بندے نے میری ثنا پڑھی ہے. پھر مالک یوم الدین جدو پڑھ دے اللہ کریم دی طرف ندا آندی ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری عظمتاں بیان فرمائیاں نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ھذا بینی و بین عبدی اے جڑا سوال کیتا ہے نا ہن کسے اور نو نہیں پتا ایک میں جاننا ایک میرا بندہ ولی عبدی ما سالا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو کچھ میرا بندہ میرے کول منگدا ہے میں اللہ انہوں عطا فرماندا. پھر اہدنا الصراط المستقیم اللہ کریم پھر فرماندے نے ولی عبدی ما سالا میرے بندے نے جو منگیا ہے انہوں دتا جائے گا. صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوگاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تو انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں لوگاں دی راہ تے نہیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے جڑے گمراہ ہوئے نے. اللہ پاک پھر فرماندے لعبدی ما سألا میرے بندے جو منگیا ہے میں اللہ انہوں عطا فرمائے. 40 مرتبہ بندہ روزانہ منگے اور میرا اللہ 40 مرتبہ عطا فرمائے. ہن اس دا ایک ایک جڑا کلمہ ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس تے گفتگو کریے تے بات الرحمن الرحیم. علماء نے فرمایا کیوں اللہ نے پہلے فرمایا بھی ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب ہے یعنی اپنی ربوبیت اپنی قدرت اپنی شان بیان فرمائی. لوگوں ساری کائنات میں اللہ دے ٹکڑیاں تے پلدی پئی
ساری کائنات دا پالن والا میں ہاں، ساری کائنات نو رزق دین والا میں ہاں۔ پھر نال فرمایا ڈر نہ جائے، میں اتنا بڑا اتنی شان والا، ڈریا ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، بندیو میں رحمان بھی آ رحیم بھی۔ اللہ کریم نے پہلے ذکر فرمایا ہے، اے میرے بندیو میرے جی ہستی کائنات وچ کوئی نہیں۔ ہن بندہ ڈر سکدا ہے بھی جڑا پالن والا ہے کدھر رزق روٹی روک لئی تے کی بنے گا؟ فرمایا میں الرحمن الرحیم ہاں۔ برادران گرامی قدر، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے؟ اس دے بہت سارے لوگاں نے معنی ذکر فرمائے نے۔ فرمایا رحمان جڑا آسماناں والیاں تے رحم کرے انہوں رحمان کہندے نے، جڑا زمین والیاں تے رحم کرے انہوں رحیم کہندے نے، جڑا ایک منگے ایک دے انہوں رحمان کہندے نے، جدے کولو ایک منگے 100 دے رحیم کہندے نے، جدے کولو منگیے او دے اس نو رحمان کہندے نے، او جدے کولو نہ منگیے تاں بھی دے انہوں رحیم کہندے نے، جدے کولو منگیے او خوش ہوے انہوں رحمان کہندے نے، جدے کولو نہ منگیے تے ناراض ہو جائے انہوں رحیم کہندے نے۔ فرمایا رحمان میرا اللہ ہر ایک واسطے، رحیم محمد دے غلاماں واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جڑا عالمین دا رب ہے۔ میں نال دو واری دہرا رہے ہیں، آگے میں ترجمہ کیتا ہے اس واسطے کہ وہ ترجمہ یاد نال اللہ کرے ہو جائے۔ فرمایا تھاریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جڑا عالمین دا رب ہے، لیکن ڈرنا نہیں۔ الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان ہاں، تہاڈا رب بڑا رحم فرمان والا ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، ہن اے بھی نہ ہو جائے تیری نظر صرف رحمت تے ہوئے، تیری نظر صرف میری مہربانی تے ہوئے، تیری نظر صرف میری صفت رحمانیت اور رحیمی تے ہوئے۔ فرمایا نال یاد رکھی کدھر صرف رحمان رحیم سمجھ کے نمازاں چھوڑ نہ دیں، رحمان رحیم سمجھ کے فرض چھوڑ نہ دیں، رحمان رحیم سمجھ کے زکوٰۃ چھوڑ نہ دیں، رحمان رحیم سمجھ کے یتیماں تے ظلم نہ کریں، رحمان رحیم سمجھ کے غریباں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کریں، رحمان رحیم سمجھ کے شراب دے قریب نہ جائیں، رحمان رحیم سمجھ کے سود دے قریب نہ جائیں، کسی برائی ول مینوں رحمان رحیم سمجھ کے نہ جائیں۔ مالک یوم الدین، جس دن حساب ہونا ہے اس دن دا مالک بھی میں اللہ۔ برادران گرامی قدر، الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے۔ الرحمن الرحیم، جڑا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جڑا حساب تے جزا تے بدلے دین والے دن دا مالک بھی ہے۔ پھر فرمایا اے میرے بندے، ہر دن 40 مرتبہ ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یہ بھی پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اساں تیری ہی عبادت کرنے آئے، اساں تیرے کولوں ہی مدد منگنے آئے۔ صوفیاء نے لکھیا اس جگہ تے بھئی بندہ جدو نماز چاہے کدھر دل دے اندر تکبر پیدا نہ ہوئے، دل دے اندر تکبر پیدا نہ ہوئے، ناز تے نخرہ نہ آ جائے، میں بڑا کم کر رہی ہاں، اللہ دی بارگاہ دے وچ جھک رہی ہاں۔ فرمایا اس وقت بھی تصور چئی آوے، مولا گھر تو گھر چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، سرد گرم موسم دے اندر دکانداری کاروبار چھوڑ کے اس سرد گرم موسم دے اندر اگر تیری بارگاہ دے اندر آیا، مولا ادھے وچ بھی
میرا کمال نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا گھر تو چل کے فاروقیہ مسجد جا کے جمعے دی نماز بھی ادا کر رہے ہیں کہ تو میرے تے کرم فرما رہا. مولا دے ساڈا کمال نہیں, اسی تیرے کولوں مدد منگنے ہاں, اے آئے ہاں تے تیری مدد نہ دے. مولا ہمیشہ سانو یہ مدد عطا فرمائی رکھ. پھر اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ تو سانو سیدھے رستے تے چلا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے رستے تے چلا. صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت کس نو کہندے نے؟ ہدایت دے دو معنی علماء نے ذکر فرمائے نے. ایک صرف راہ بکھانا, ایک رستے تے چلا کے تے منزل مقصود تک پہنچانا. اراۃ الطریق, یہ پہلا معنی ہے ہدایت دا. اراۃ الطریق, رستے دا دکھلانا. کسی نے فروقیہ مسجد جمعہ پڑھ کے باہر نکلے, کسی ساتھی نے پوچھا بھی تحصیل چوک جانا ہے کی کریے؟ کیا جی سامنے گلی ان چلے جاؤ, سامنے بازار جائے, مین روڈ آ جاسی, رائٹ ٹرن لے آئے, سیدھا تحصیل چوک, اتھوں دکھا دیتا. دوسرے نے کہا بھی میں نو گلیاں دا نہیں پتہ, نے آکھیا موٹر سائیکل تے میرے پیچھے بیٹھ, میں تینوں توڑ چھوڑ گیا. اس نو کہندے نے ایصال الی المطلوب, مطلوب تک پہنچا دینا. تے اے دن الصراط المستقیم وچ اسی دعا کرنے ہیں, مولا سانو منزل مقصود تک پہنچا دے. اور برادران گرامی قدر, تو تے میں تے صرف دعاواں کرنے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ان ھذا صراطی مستقیما. پر میں آمینہ دلال اعلان کر رہے ان ھذا صراطی مستقیما. تسی دعا منگنے ہو, یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا. میں محمد جس راہ تے ٹر پواں او راہ ہی صراط مستقیم بن جاندا. بس اتھی گفتگو ختم کر رہی ہوں. آئندہ جو میں انشاءاللہ اس کو اگے لے کے چلا گے, میں ان عرض کر رہی ہوں نماز گھر تو نکلی ہے, تیری میری نماز شروع ہو جائے, اللہ ساڑھے دل چا جائے. وضو کریے اللہ دل چھوئے, تکبیر تحریمہ پڑھیے اللہ سامنے ہوئے, ثنا پڑھیے اللہ سامنے ہوئے, الحمد شریف پڑھیے گویا اللہ سامنے ہے. اسی اس دیاں تعریفہ کر رہے ہیں, اس دی ثنا بیان کر رہے ہیں, اس دی حمد بیان کر رہے ہیں. اور یہی سبق سانو سارے صوفیاء نے دسیا ہے. انہاں دا تعلق تصوف دے سلسلے چشتیہ نال ہوئے, چشتی سلسلہ نقشبندیہ نال ہوئے, سلسلہ اویسیہ نال ہوئے, سلسلہ سہروردیہ نال ہوئے, سلسلہ قادریہ نال ہوئے. ہر صوفی یہی کہنا ہے صرف نماز وچ نہیں, ہر ویلے تیرے دل وچ اللہ ہونا چاہیے. ہر ویلے تو اللہ نو یاد کرتا ہوئے. او انہاں دا نظریہ ہے جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد پڑھایا. پوری تقریر میں پہلا شعر وہ بھی عارفاں سلطان, عاشق بھی نے تے صوفی بھی. عاشقاں دی نماز دا بھی ذکر کران گے انشاءاللہ وقت ملیا بھی. عاشق کیں پڑھدے اپنی نمازاں دا ذکر پہ کرنے ہیں, پڑھیے عاشقاں دا بھی ذکر کران. لیکن انہاں میں عرض پہ کرنا جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد
کھلیا سنیا سخ گیا کھلیا سدا مطلب نو پایا دوسری بات فرمانے نے اے تن میرا رب سجدہ تے وچ جاتی فقیرا نہ کر منت خواج گزر دی او تیرے اندر آپ حیاتی ہو اللہ وسدا ہے تے مومن ہوئے جڑے ایک لحظے ایک لمحے ایک سیکنڈ واسطے بھی اللہ کو غافل نہ ہوئے تسی دنیا والے غافل پھر دے ہو پر سانو مرشد عارفاں دے سلطان فرماندے نے سانو مرشد ہی پڑھایا ہے جڑا ایک سیکنڈ واسطے بھی غافل ہو جائے وہ بھی کافر ہو جائے اتنا اللہ دا عشق اللہ دا پیار اللہ دی محبت تے نماز میں پچھلے جمعے تو اس واسطے اس انداز شروع کیتی ہے تاکہ اسی ڈر کے نہ پڑھیے عادت بنا کے نہ پڑھیے اللہ دے عشق وچ پڑھیے اللہ کریم دی محبت وچ پڑھیے انشاءاللہ اے دن الصراط المستقیم تو پھر بات آئندہ جمعہ شروع کرن دی سعادت